اب میں آج کے مشاعرے کے مہمان خصوصی اور ملک کے بہت ہی ممتاز دانشور، راجیہ سبھا کے سابق ممبر، اور اس سے زیادہ بڑی بات یہ کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے سابق طلباء یونین کے صدر علی جناب محمد ادیب صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ ہم سب کو خطاب فرمائیں۔ محمد ادیب صاحب۔ خواتین و حضرات، میں دیوا مشاعرہ کمیٹی کے انتظامیہ اور خاص طور سے طالب چودھری صاحب کا اور ان کے والد صاحب کا شکر گزار ہوں۔ میں سمجھتا ہوں ایک موقع انہوں نے اور دیا کہ میں اس تاریخی مشاعرے میں شریک ہو سکوں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب زندگی اپنے آخری مراحل میں آتی ہے تو اس کی زمین اس کو یاد کرتی ہے، کیونکہ میرا تعلق اسی زمین سے ہے۔ بہانے ڈھونڈتا ہوں کہ کیسے اور کیوں کر پہنچ جاؤں کہ بچپن کی یادیں جو ہیں وہ ایک عمر میں آ کے بے چین کرتی ہیں۔ مجھے وہ محبتیں، وہ وقت جو میں نے اپنے بچپن میں یہاں گزارا، وہ اب بار بار یاد آتا ہے۔ وہ گرم ہواؤں کے تھپیڑوں کے بیچ میں جو مٹی کے گھڑوں کا جو پانی کا جو لطف تھا، وہ آج بھی یاد ہے۔ وہ برگد کی گھنی چھاؤں، وہ نیم کے نیچے لیٹ کر تازی ہوا کا لینا، ان مخلص اور پرخلوص لوگوں کی محبت میرے جسم میں آج تک ایسی لپٹ گئی ہے کہ اب اس سے نجات اسی وقت ملے گی جب یہ جسم خاک سے لپٹ جائے گا۔ جہاں تک مشاعرے کا سوال ہے، تقریباً 60 سال سے اس مشاعرے کو سننے کا مختلف وقت میں مجھ کو موقع ملا۔ ایسے دور میں جب اردو زبان خود اپنے ہی ملک میں شرنارتھی بن گئی ہو، ایسے میں ایسی مجلسیں کرنا یقینی طور پر بہت ہی اہم بات ہے، کیونکہ اردو زبان کو میں نے کبھی زبان نہیں، ایک تہذیب کا حصہ دیا ہے۔ یہ ایک تہذیب ہے جو 50 سال سے ابھی بتایا گیا کہ 94 سال ہو گئے آزادی کے بعد اردو کو کچھ پناہ تو دی فلم کاروں نے، اب مدرسے میں سمٹ کے رہ گئی تھی۔ یہ مشاعرے ہیں جنہوں نے اردو زبان کو عوامی زبان میں آج تک قائم رکھا ہے، اور یہ مجمع جو ہم دیکھتے ہیں یہ اسی مشاعرے کی دین ہے، اسی زبان کا تحفظ ہے۔ یہ زبان نہ مسلمانوں کی ہے نہ ہندوؤں کی ہے، یہ زبان انقلابیوں کی ہے۔ جو انقلاب کا آواز دیتی ہے وہی زبان ہے، لیکن بدنصیبی سے کہہ دیا گیا کہ یہ مسلمانوں کی زبان ہے۔ حقیقت میں یہ وہ زبان ہے جس خود سے لوگ نفرت کرنے والے بھی کس طرح سے استعمال کرتے ہیں۔ جو لوگ احساس کمتری میں مبتلا ہیں اردو زبان سے چڑھتے ہیں، لیکن جب ان کو ضرورت پڑتی ہے کوئی شائستہ بات کرنے کی مناسب موقع پر، تو انہی شعراء کرام کا کلام پیش کر کے اپنے کو کوئی ثابت کرتے ہیں کہ وہ ایک مہذب انسان ہے۔ یہ زبان کی خوبی ہے، لیکن پھر بھی زبان کے ساتھ یہ کچھ اس لیے ہوا کہ زبان کو ہم نے اپنے سے الگ کر لیا اور یہ کہا کہ یہ مخصوص قوم کی زبان ہے۔ یہ سماج کا اثر پڑا ہے، کیونکہ سماج نے بھی کچھ ایسے ہی ہوا ہے۔ پہلے لوگ تعلیم حاصل کرتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے، اب تعلیم حاصل کرتے ہیں نوکری پانے کے لیے۔ تو نوکریاں تو مل جاتی ہیں، لیکن جاہلوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اس میں جو اردو زبان کا تحفظ تھا اس کے مٹنے سے پورا سماج بھی بگڑ گیا۔ آج سماج کی حیثیت یہ ہو گئی کہ لوگوں کو یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ انسان اور آدمی میں فرق کیا ہے۔ آدمی ایک مادی وجود ہے، انسان ایک اخلاقی وجود ہے،
اور انسان کہیں دکھ نہیں رہا ہے، آدمی پہ آدمی دکھائی پڑتا ہے۔ ایسے میں یہ نشستیں، اس لیے جب مجھے موقع ملا تو مجھے بے پناہ خوشی ہوئی کہ میں اپنے وطن واپس جاؤں گا۔ اس زمانے میں، اس پورے دور میں نہ جانے کتنے چھوٹ گئے، کتنے روٹھ گئے اور کتنے رخصت ہو گئے۔ سوچا کہ آؤں گا تو کچھ روٹھوں سے مل جاؤں گا، کچھ بھولوں کو یاد کر لوں گا، اور سب سے بڑی بات جو تھی وہ یہ تھی کہ ایسی نشستیں جس میں بیٹھنے کا موقع مل جائے، عمر تو روز کم ہوتی ہے، ایسی محفلوں میں آ کے زندگی بڑھ جاتی ہے۔ یہ وہ محفلیں ہیں جہاں زندگی بڑھتی ہے، جینے کا تصور ہوتا ہے، اور دل یہ کہتا ہے کہ زندگی ذرا آہستہ چل، شاید کچھ اور نشستیں اور مل جائیں۔ میں دیوا کمیٹی کے مشاعرے کے منتظمین کو اور اس عوام کو کہنا چاہتا ہوں کہ مشکور و ممنون ہیں ہم سب آپ کے، کہ آپ نے اس زبان کو زندہ رکھ کر اس ملک پر، اس تہذیب پر بہت بڑا احسان کیا ہے، اور میرا یقین ہے یہ زبان ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اس لیے امید افزا اس لیے بھی ہوں کہ جو مجاز نے کہا تھا کہ یہ رنگ بہارا تیری محفل کا، کیوں فکر ہے تجھ کو اے ساقی، محفل تو تیری سونی نہ ہوئی، کچھ اٹھ بھی گئے کچھ آ بھی گئے۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور مجھے یقین ہے کہ یہ خاندان جس نے اس مشاعرے کو آج تک قائم رکھا ہے، آخر تک رکھے گا، اور یہ اس ملک میں گنگا ذہنی تہذیب کا سب سے بڑا جو مرکز ہے مشاعرہ، اور اس میں دیوا کا جو سب سے اہم کام ہے، اس میں آپ سر فہرست ہیں۔ میں آپ کا شکریہ بھی کرتا ہوں، اور آپ کا احسان بھی مانتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا اپنے وطن میں آنے کا، اپنے عزیزوں کو ڈھونڈنے کا، اور ایک ایسی شام جہاں میں نے ابھی کہا کہ زندگی بڑھ جاتی ہے، عمر کم ہو جاتی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔